کل اسلام آباد میں پوری دنیا سے واٹر ایکسپرٹس اس میں تشریف لا رہے ہیں اور لیگل ایکسپرٹ تشریف لا رہے ہیں, اور اس سیمینار کے تحت آگاہی دی جائے گی کہ پاکستان کا جو حق ہے پانی کے اوپر, دریاؤں کے اوپر, انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق وہ حق ہے کیا, اس کی نوعیت کیا ہے, اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ کیا ہے. تو یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ انٹرنیشنل سیمینار ہے, اور بیرون ملک سے بہت سارے مہمان پاکستان آ چکے ہیں. اور دیکھیے جب نیوٹرلی بات ہوتی ہے تو جو بین الاقوامی سطح پر ماہرین ہیں انہوں نے سب نے پاکستان کے حق کو تسلیم کیا ہے. تو یہ پاکستان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نریٹو ڈومین میں بھی ایک وکٹری ہے کہ الحمدللہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر پاکستان کے نریٹو کو, پاکستان کے سٹانس کو پوری دنیا مان رہی ہے. تو یہ اس کی آگاہی کے لیے کیا گیا ہے. تو اوور ٹو ہو آئی کنسیڈر این ایکسپرٹ کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بسائڈ بینگ اے منسٹر وہ ٹیکنیکلی بھی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو میں ابتدائی کے بعد ان کو گزارش کروں گا کہ وہ مزید اس پر روشنی ڈالیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر, اور بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. اور ویسے منسٹر صاحب آپ نے کوئی تکنیکی عمل جو ہے وہ نہیں چھوڑا تو میرے پاس ماں سوا آپ کو کچھ کہانی سنانے کے اور کوئی بات نہیں رہے گی کہ جو اصل بات تھی وہ منسٹر صاحب نے آپ کو بتا دی ہے, اور اس کی اہمیت بھی اور اس کا جو لیگل فریم ورک تھا وہ بھی بتا دیا گیا ہے. پچھلے 1-2 مہینے کے اندر یہ ایشو بین الاقوامی سطح پہ اٹھایا گیا, یونائٹڈ نیشنز میں بھی اٹھایا گیا, مختلف یونائٹڈ نیشنز کے جو ادارے ہیں وہاں بھی اٹھایا گیا, بین الاقوامی جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کے کورٹس ہیں وہاں بھی پاکستان کا جو موقف تھا اس کو انڈورس کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوال کیا ہے جس کے جواب کے لیے یہ آہو فغاں چل رہی ہے, وہ معاملہ کیا ہے. یعنی کل کی جو کانفرنس ہے وہ اصل میں ہے کس چیز کے متعلق, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور اس پہ مؤثر تو گفتگو کانفرنس میں ہی ہوگی اس کے تکنیکی عوامل پہ اور جو دیگر عوامل جن کا منسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے. میں تو آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گا. ایک شخص ہے اقبال سولنگی, سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے اوپر اس کا گاؤں ہے. 2010 میں وہ تباہ ہو گیا, لٹ پٹ کے چلا گیا, پھر واپس آیا. پھر 2012 میں سیلاب آیا, وہ پھر برباد ہو گیا. یہ کہانی آپ لوگوں نے رپورٹ کی ہوئی ہے, یہ رپورٹڈ کہانی آپ لوگوں کی. وہ پھر چلا گیا. پھر 2022 میں سیلاب آیا تو وہ پھر برباد ہوا. یعنی جتنی مرتبہ سیلاب آیا یہ اقبال سولنگی اتنی ہی دفعہ برباد ہوتا چلا گیا. کبھی پانی آتا تھا تو 8-8, 7-7 فٹ اس کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی تھی, ڈوب جاتی تھی. اور کبھی پانی رک جاتا تھا تو اس کی مٹی میں کریکس پڑنے شروع ہو جاتے تھے. یعنی اتنی خشک ہو جاتی تھی اس کی مٹی کہ اس میں آپ کھیتی باڑی تو کیا کریں گے, اس میں دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی تھی. تو بہت سے ہمارے دوستوں نے بہت سے اس کے تنقیدی جائزے لیے, اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو پانی کی زیادتی ہے یا پانی کی کمی ہے جس سے اقبال سولنگی, اور اقبال سولنگی تو ایک میٹافر ہے. میں آپ کو ایسی 1000 کہانیاں سنا سکتا ہوں, کل سناؤں گا بھی. تو اقبال سولنگی جو 240 ملین لوگوں میں بٹا ہوا ہے, چاروں صوبوں میں بٹا ہوا ہے, کبھی وہ پانی میں بہہ جاتا ہے اور کبھی اس کی زمین اتنی خشک ہوتی ہے کہ دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں, اس میں کھیتی باڑی کیا ہو. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو کلائمیٹ کا اثر ہے. تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے, کلائمیٹ کا اثر تو ہے, مگر ایک اور بھی بات ہے. اقبال سولنگی کے کھیت میں پانی آئے گا یا خشک سالی ہوگی, اس پہ قدرت کے علاوہ کسی اور کا بھی ہاتھ ہے. ایک نلکا ہے پانی کا جس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ہمارے ہمسایہ ملک کے اس پرائم منسٹر نے, جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک قطرہ پاکستان میں پانی نہیں بہنے دوں گا. تو بھائی میرے ایک مسئلہ تو وہ ہے کلائمیٹ کا جس پہ ہم بات کرتے ہیں, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پانی کا جو بہاؤ ہے اسے جو کنٹرول کر رہا ہے وہ اقبال سولنگی نہیں ہے. نہ اقبال سولنگی ووٹ کے ذریعے اس کو لا سکتا ہے, نہ اقبال سولنگی اس کو ووٹ کے ذریعے ہٹا سکتا ہے. تو اقبال سولنگی
کہ کھیت ہرے بھرے ہوں گے یا خشک سالی کی وجہ سے اس کی مٹی میں دراریں پڑ جائیں گی. یہ ٹوٹی کا نلکے کی ٹوٹی جو ہے یہ کسی اور کے ہاتھ ہے. تو اقبال سولنگی کی بربادی صرف اقبال سولنگی کی بربادی نہیں ہے. اقبال سولنگی کی بربادی کے پیچھے کوئی ایک اور شخص ہے, کوئی ایک اور ملک ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اقبال سولنگی کو کب برباد ہونا ہے. اور یہ ہے مسئلہ, اس پہ ہوگی کل ڈیبیٹ. یعنی ہمارے ملک کی 50%, 40 سے 50% جو ہمارے لوگ, ان کا ذریعہ روزگار جو ہے وہ زراعت ہے, کھیتی باڑی کرتے ہیں. سب اقبال سولنگی ہے. 50% لوگ, 50% لوگ اس ملک کے اقبال سولنگی ہیں. اس ملک کی 25% معیشت, 20 سے 25% معیشت جو ہے وہ زراعت ہے. اور آپ کے گھر میں یہ گندم یا آپ کے گھر میں جو دیگر جو سبزیاں, یہ تمام آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے 100% فوڈ سیکیورٹی, 50% امپلائمنٹ, 25% آپ کی ترقی, آپ کی معیشت, اور 100% آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے اس کے اوپر ہاتھ کسی اور نے رکھا ہوا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو معاملہ کل اور بین الاقوامی سطح پہ, ابھی میں آیا ہوں برسل سے, اس پہ سارا دن بات ہوئی ہے, اس کے کلپس ہیں, آپ دیکھیے کہ دنیا کیا کہے. ہماری بات چھوڑ دیں, آپ چھوڑ دیں یہ بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہم تو خیر اپنے حق کے لیے ہم تو اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے. ہم تو یہ اعلان کر چکے ہیں, اور صرف اعلان نہیں کر چکے, 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں کہ اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن سوال انصاف کا بھی تو ہے. ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں گے. ہماری تو جو افواج ہیں انہوں نے 2 مرتبہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے, اور دونوں مرتبہ انہوں نے دکھایا کہ پانی نہیں, ہم تو ہوا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالو گے تو ہوا تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے. لیکن باقی دنیا کے ممالک, باقی دنیا کے غریب لوگ, کیا یہ حق سب کو مل گیا ہے کہ اوپر